ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. سورۃ النساء آیت نمبر 65 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت اور شان، اور بالخصوص جو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیثیت، آپ کا سٹیٹس امت مصطفیٰ کے لیے کتنا ہے اور کیا ہے. آیت سنیے، ترجمہ سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون. تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں. ویسلموا تسلیما، اور اچھی طرح دل سے مان لیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا گیا. اور دیکھیں آیت شروع ہوتی ہے، انداز دیکھیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: فلا وربک، اے حبیب آپ کے رب کی قسم. فلا وربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم. اللہ رب العزت تو سب کا رب ہے، ساری کائنات، مسلمانوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے. اللہ رب العزت پوری کائنات کا رب ہے، لیکن یہاں پر فرمایا گیا اے حبیب تیرے رب کی قسم. تو علماء فرماتے ہیں اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانا مقصود ہے. اور فرمایا کہ اس وقت تک یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، یعنی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. جھگڑا ہو، آپس میں تنازع ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر یہ تسلیم نہیں کریں گے یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں. بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، سرے منہ یعنی ایک بال کے سرے کے برابر بھی انحراف نہیں کرنا، منہ نہیں موڑنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہے، آپ کا حکم ماننا ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے. اگر نہیں ہوگا تو فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. اور فرمایا کہ انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے کے بارے میں دل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ سمجھیں، بلکہ سر تسلیم خم کریں اور دل سے اس کو تسلیم کر لیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائے. ہوا کچھ یوں، اس کا ایک شان نزول ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی ہیں اور حضور کے پیارے صحابی بھی ہیں. ان کا ایک انصاری کے ساتھ تنازع ہو گیا کھیتوں کو پانی لگانے کے حوالے سے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جھگڑا تھا، آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ اے زبیر پہلے تم اپنے کھیت کو پانی لگا لیا کرو، پھر اس کے بعد آگے پانی چھوڑ دیا کرو تاکہ یہ اس انصاری کے کھیت تک پہنچ جائے. چونکہ پانی جو تھا وہ پہاڑوں سے آتا تھا اور حضرت زبیر کی جو زمین تھی وہ اوپر تھی اور انصاری کی زمین تھوڑا نیچے تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو فیصلہ بنتا تھا آپ نے ارشاد فرما دیا. اب وہ جو انصاری تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرفداری کی ہے،
اور چونکہ یہ ان کی پھوپھی ذات ہیں لہٰذا یہ فیصلہ ان کے حق میں فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے، اپنے کھیت کو سیراب کر کے اب پانی روک دو۔ جب میں نے فیصلہ کر دیا تھا اس نے نہیں مانا، تو اب فیصلہ یہ ہے کہ اپنے باغ کو سیراب کرنے کے بعد پانی روک دو۔ یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے لیے تو یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرما دیں، کسی بات کا حکم دے دیں اور وہ اس میں پھر اپنی مرضی سمجھیں اور کہیں کہ ہمیں تسلیم نہیں، یا کوئی پس و پیش کریں یا دل سے اس کو تسلیم نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان تو نام ہی حضور کی اطاعت کا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا ایک خاص واقعہ ہے جو پچھلی آیات میں گزرا، اس کا تعلق بھی اس آیت کے ساتھ ہے۔ ہوا کچھ یوں، ایک منافق تھا اور اس منافق کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ کہنے لگے کہ اب اس کا حل کرنا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ منافق تھا، اس کا نام تھا بشر، وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا جو بڑا عالم ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے گا تو مجھے منظور ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اس کو پتا تھا کہ جو ہمارا عالم کعب ہے وہ تو رشوت خور ہے، وہ تو رشوت لے کے فیصلہ اس کے حق میں کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں، تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ تھا وہ یہودی، لیکن اس کو یہ یقین تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حق فیصلہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیسا کردار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی شخصیت ہے۔ اپنے تو مانتے ہی ہیں، دشمن کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب منافق باہر نکلا اور کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، کلمہ ایک پڑھتے ہو پھر اپنے نبی کی بات تمہیں قبول نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر فاروق جو فیصلہ کریں گے وہ یہ قبول ہو۔ اس منافق کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا لحاظ کریں گے، شاید کوئی اس کے ذہن میں ہوگا میرے خاندان کنبہ قبیلہ یا کسی معاملے میں وہ سمجھتا ہوگا کہ میرا لحاظ ہو جائے گا اور فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ تو پہلے تو وہ یہودی رضامند نہ ہوا، پھر جب اس نے اصرار کیا تو وہ چل پڑا اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں آ گئے۔ تو آپ سے یہ معاملہ آپ کو سنایا تو ساتھ ہی یہودی کہنے لگا کہ حضرت اس معاملے میں فیصلہ آپ کے نبی میرے حق میں فرما چکے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ مجھے ان کا فیصلہ قبول نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگے اچھا چلو ابھی اس کا فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ آپ اندر تشریف لے کے گھر میں اور باہر آئے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی اور آتے ہی آپ نے تلوار میان سے نکالی اور اس منافق کا سر کاٹ دیا اور فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ کیا بات، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار، کیا بات۔ اب اس کے خاندان والے آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں قصاص چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا بندہ مار دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہمیں قصاص چاہیے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ چونکہ اس منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کا فیصلہ ماننا مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے، تو اس نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور انکار کرنے سے وہ مرتد ہو گیا اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ آیت جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کی بالکل تصدیق کرنے کے لیے یہ نازل ہوئی۔ پتہ کیا چلا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانے، آپ کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور دل میں بھی اس کو تسلیم کرے، اور جو ایسا نہیں کرے گا پھر کیا ہے، حضور کا حکم نہ ماننے والا وہ کیا ہے، کافر ہے، اور اگر مسلمان تھا تو وہ کیا ہو گیا، مرتد، اسلام سے خارج ہو گیا، اور آپ جانتے ہی ہیں مرتد کی سزا کیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فیصلہ ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو کہے کہ میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا تو ایسا شخص جو ہے وہ اسلام سے
خارج ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو آج امت مسلمہ جو پریشان ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ چند معاملوں میں ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، چند چیزیں ہم نے لے لی ہیں، لیکن پورے دین کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، پورے کے پورے۔ کیا مطلب؟ ہمارے گھر کے معاملات بھی سنت مصطفیٰ کے مطابق، بچے کی تربیت، بچی کی تربیت، اور گھر کے ساتھ معاملات، والدین کے ساتھ معاملات، اور یہاں تک کہ ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہمارے سارے، ہماری معاشرتی زندگی، سارے کے سارے معاملات وہ دین اسلام کے مطابق ہو جائیں، پھر ہم پورے مسلمان بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔